الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم فریضہ اور سب سے پہلا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے دعا مانگنا، دوسروں کو پکارنا، یعنی رب کے علاوہ کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی دربار، مزار یا قبر والے کے آگے جا کے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، اس سے فریاد کرنا، اسے حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارنا، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ رب فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو رب کے علاوہ کسی ایسے کو پکارے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب بھی نہ دے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، دعا کرنا عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ رب کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، مانگنا، یہ انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نمبر 2، رب کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا، کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے، کیونکہ رب فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو عزیزو، یہ نظر و نیازیں، یہ قربانیاں، یہ جانور ذبح کرنے کس کے لیے؟ صرف اور صرف رب کے لیے۔ رب کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی دربار و مزار والے کے لیے کسی قسم کی نظر و نیاز دینا، قربانی کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نظر و نیازیں، یہ قربانیاں عبادت ہیں، اور عبادت کس کے لیے؟ صرف اور صرف رب کے لیے۔ نمبر 3، تعویذ پہننا، یہ کوئی چھلا، منکا، کڑا، داغوں کا استعمال کرنا، یاد رکھیے یہ بھی انسان کا اپنے رب پر ایمان کمزور کر کے ان چیزوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ عزیزو، ان چیزوں کا استعمال، یعنی یہ منکے، یہ چھلے، یہ کڑے، یہ داغے، ان کا استعمال کرنا کہ یہ ہمیں بیماری سے نجات دے گا، ہمیں نظر بد سے بچائے گا، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، یہ انسان کا اپنے رب پر ایمان کو کمزور کرتا ہے اور اسے شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی طرح رب کے علاوہ جو رب کے بزرگ ہیں، بزرگان دین جو ہیں، اولیاء ہیں، ان کی شان کے اندر غلو کرنا، یاد رکھیے یہ بھی انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی انبیاء، اولیاء وغیرہ جو ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے انہیں وہی دیا جائے گا، ان کے اندر وہ صفات تلاش نہیں کی جائیں گی جو رب کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ علم غیب جاننا، یہ رب کی صفت ہے۔ اگر کوئی رب کے علاوہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی غیب جاننے والا ہے، یا کوئی بزرگ، کوئی ولی غیب جاننے والا ہے، تو یاد رکھیے یہ ان کی شان کے اندر غلو ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیب جاننا۔ اسی طرح کسی کی حاجت روائی، مشکل کشائی کرنا، اسی طرح دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرنا، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اسی طرح آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے نجومیوں، کاہنوں کے پاس جانا، یہ جادوگروں کے پاس جانا، ان سے اپنی قسمت کے احوال پوچھنا، یاد رکھیے یہ بھی انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی کاہن، جو کسی نجومی کے پاس گیا پھر اس سے کوئی سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی عبادات کو، نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو رب کی توحید سے ہٹا کے شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے
تمام کی تمام عبادات صرف رب کے لیے ہیں، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی سے امیدیں وابستہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر پختہ ایمان لانے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔